السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، ہمارا لائیو افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام یہ یکم رمضان سے جاری ہے اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے آخر تک جاری رہے گا۔ ہم روزانہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ پروگرام اگرچہ ٹی وی چینلز کے جو پروگرامز ہیں یا ان کی ٹرانسمیشنز ہیں ان کے برابر قطعاً نہیں ہے، ظاہری چکا چوند کے اعتبار سے اور زیب و زینت کے اعتبار سے، لیکن قرآن و سنت کے دلائل سے انشاءاللہ یہ مزین ہوا کرے گا اور الحمدللہ مزین ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ چند لوگ بھی اگر ٹی وی چینلز کی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کو چھوڑ کر اس لائیو افطار ٹرانسمیشن میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری نیکی لکھی جائے گی۔ تو سوالات آپ احباب کی طرف سے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، پہلے ہی یعنی پرسوں سے سوالات اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں کہ نہ کل ہم نے سوالات لیے ہیں اور نہ آج لیے ہیں، اور آج بھی یہ سوالات مجھے نہیں لگتا کہ ہم مکمل کر پائیں۔ جتنے سوالات ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی کل، اور کل سے ہم نئے سوالات لینا شروع کر دیں گے۔ پہلا سوال آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں کیا گیا ہے محمد فیصام صاحب کی طرف سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا یہ روایت حسن ہے؟ اثبات و عذاب القبر امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہاں سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تو اچانک ایک قبر سے ایک شخص آگ میں جلتا ہوا، آگ میں لپٹا ہوا باہر نکلا۔ اس کے گلے، اس کی گردن میں ایک بیڑی پڑی ہوئی تھی، یعنی ایک چین تھی لوہے کی، وہ اس کو گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، بہت زیادہ بڑی تھی وہ بیڑی اور چین، اور وہ پکار رہا تھا، او عبداللہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ویسے ہی جیسے اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، عبداللہ عربی میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، اس نے ویسے ہی رینڈم ایک پکارنے کے لیے کہا اللہ کے بندے مجھے پانی پلاؤ، یا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا میرے نام سے تو اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا تو پیچھے سے اسے ایک اور شخص آیا جو سیاہ رنگ کا تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ اسے پانی نہ پلاؤ، اسے پانی نہ پلاؤ، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے اسے پکڑ لیا اور اس کی زنجیر سے یا اس کی جو بیڑی تھی اس سے گھسیٹ کر اسے وہ قبر میں لے گیا، اور وہ دونوں قبر میں میرے سامنے داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے قبر میں داخل ہو گئے اور قبر ان پر بند ہو گئی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے جو فیصام بھائی نے پوچھی ہے کہ یہ کیسی ہے۔ تو ہم نے اس کی سند کی تحقیق کی ہے، اس کی سند واقعی حسن ہے، یعنی یہ واقعہ واقعی رونما ہوا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا دیکھا۔ اب اس کے بارے میں آگے ہم کیا تبصرہ کریں گے یا ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے اثبات و عذاب القبر اپنی کتاب جس میں عذاب قبر کے اس بات پہ انہوں نے احادیث اور آثار روایت کیے ہیں، اس میں انہوں نے اسے روایت کیا ہے، یعنی امام بہقی رحمہ اللہ کی نظر میں یہ عذاب قبر کا واقعہ ہے، اور وہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا تھا تو وہ باہر آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھ لیا۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ صحیح بخاری میں 1338 نمبر 1338 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے لوگوں کو، کفار کو یا منافقین کو یا فجار کو، تو فرشتہ جو ہے وہ لوہے کا ایک گرز ان کے کانوں کے درمیان میں مارتا ہے، جو لوگ گناہگار فاسق فاجر ہوتے ہیں، کانوں کے درمیان میں جب اس کو وہ گرز زور سے لگتا ہے تو وہ ایسی چیخ مارتا ہے اتنی زور سے
کہ جتنے بھی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، لوگ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ارد گرد، وہ ساری سنتی ہیں سوائے ثقلین کے، یعنی جنوں انس کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ارد گرد موجود ہوتی ہے قبرستان کے یا قبر کے، وہ اس عذاب کو، آواز کو سنتی، اس کی چیخ کو سنتی ہے۔ تو ایک یہ حدیث ہے، اور دوسری صحیح مسلم میں 2868 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے ڈر سے، تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جس طرح مجھے سناتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو عذاب قبر، جہاں بھی عذاب قبر ہو رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ وہ لوگوں کو بھی سنا دے، اس لیے نہیں کی کہ لوگ اگر عذاب قبر کو سن لیں تو ڈر کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں کہ ہمارے مردوں کو تو قبروں میں عذاب ہوگا، ہم کیوں دفنائیں۔ تو یہ دو حدیثیں بھی مد نظر رکھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں لوگوں کو، انسانوں اور جنوں کو عذاب قبر کا ادراک نہیں ہوتا۔ قبر میں عذاب ہو بھی رہا ہے، آپ اوپر کھڑے ہیں، آپ کو ادراک نہیں ہوگا عذاب قبر کا۔ اور اسی طرح آوازیں جو قبر کے عذاب میں مبتلا شخص کی نکلتی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے تھے، لیکن عام لوگ، انسان اور جن اسے نہیں سنتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ایک خاص واقعہ ہے جو مستثنا ہے عام دلائل سے، کہ عام لوگ نہیں سنتے، عام لوگ عذاب قبر کو نہیں دیکھ پاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی ایک موقع پر ایسا دکھا دیا اور انہوں نے دیکھ لیا عذاب قبر کو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی موقع پر اپنے کسی بندے کو کرامتاً، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کرامت بھی ہے کہ عام انسانوں کو ایسا نہیں نظر آتا۔ کرامت اسے ہی کہتے ہیں، جس طرح معجزہ ہوتا ہے کہ عام انسان جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ناممکن چیز ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھوں اسے ممکن بنا دیتا ہے کسی موقع پر، تو یہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو جس کو عام حالات میں ناممکن سمجھا جاتا ہے، جو عام لوگوں کے ہاتھوں وہ رونما نہیں ہوتی یا عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، عام لوگوں کو سنتی نہیں، تو اللہ رب العزت کسی کو دکھا یا سنا دیتا ہے۔ یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اور نہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے کنٹرول میں کہ جب چاہے اس کو ظہور پذیر کر دے، اور نہ کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ولی جب چاہے اس کرامت کا ظہور لوگوں کے سامنے کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کرامت کا واقعہ ہے، اور یہ ایک استثنائی واقعہ ہے۔ عام حالات میں عذاب قبر عام لوگوں کو اور انسانوں اور جنوں کو نہ نظر آتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس شمس الرحمن آفریدی صاحب کا آیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب، بینک جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ آفریدی بھائی، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بینک زکوٰۃ کس اکاؤنٹ پہ کاٹتے ہیں۔ بینک زکوٰۃ کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے، بلکہ سیونگ اکاؤنٹس پہ کاٹتے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹس ویسے ہی بینک میں کھولنا جائز ہی نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ بینک میں کھولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود شامل ہوتا ہے، اور سودی معاملہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار، اور تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں جن پر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، وہ اکاؤنٹس کھولنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی نادانی میں وہ اکاؤنٹ کھول لیا، بعد میں اللہ رب العزت نے اسے توفیق دے دی، اس کو ہدایت مل گئی، اور اس نے سود کے حوالے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہا، تو وہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو فوراً ختم کر دے گا، جو بھی بینک سے لین دین ہے اسے کلیئر کر دے گا، اور اپنا وہ جو سرمایہ ہے اسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے، یا اپنے کسی اور استعمال میں لے آئے، اس سے کوئی چیز خرید لے یا کوئی کاروبار کر لے۔
تو وہ معاملہ ہی سودی ہے، اس پر اگر زکوٰۃ کٹے گی تو اس زکوٰۃ کا کیا اعتبار ہے؟ اسے زکوٰۃ کا کوئی اعتبار، اور حرام مال سے پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو پھر بھی آپ کے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جس پہ زکوٰۃ کٹتی ہے تو آپ وہ اکاؤنٹ فوراً ختم کریں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول نہ لیں، اور آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں یا اپنے کاروبار میں وہ اپنا پیسہ لگا لیں اور زکوٰۃ خود ادا کریں۔ اور سرکاری سطح پر جو زکوٰۃ کٹتی بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں کیا کیا ہوا، کن کن لوگوں نے، کن کن افسروں نے، کن کن وزیروں مشیروں نے وہاں سے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، آپ سب کو معلوم ہے۔ کرپٹ لوگوں کے پاس آپ زکوٰۃ جمع کروائیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہ صرف ہو جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے بوجھتے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اپنی نہیں سپرد کر سکتے جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ واقعی اس کے مصرف تک اسے پہنچائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ خود اپنے ہاتھوں یا ایسے لوگ، ایسے افراد یا ایسے ادارے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے اور آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ہیر پھیر نہیں کرتے زکوٰۃ کے معاملے میں، آپ اپنی زکوٰۃ صرف ان کے ذریعے ہی صرف کر سکتے ہیں یا خود اپنے ہاتھوں مستحقین تک پہنچائیں۔ اگلا سوال حنیف ابن علی بھائی کا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے رمضان میں 61 قرآن پڑھے، یعنی ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ کس طرح؟ ایک قرآن پاک دن کو مکمل کرتے، ایک رات کو پڑھتے اور ایک پورے مہینے کی نماز تراویح میں پڑھتے تھے۔ پورے مہینے کا یہی معمول ہوتا تھا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، قرآن کریم پڑھنا یہ ایک نیک عمل ہے، قرآن کریم کی قرات اور تلاوت ثواب کا کام ہے۔ انسان تیزی تیزی سے پڑھے، سمجھے نہ بھی اور اس کے بارے میں تفکر نہ بھی کرے تب بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بات طے شدہ ہے علماء کے ہاں۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی زبانی پڑھتا ہے، بغیر ترجمہ تفسیر ذہن میں رکھے پڑھتا ہے، صرف قرات ہی کرتا ہے، تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے اتنے قرآن پڑھے یا وہ اتنے قرآن پڑھتا تھا، اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کر دینا، اگر اس سے کچھ ثابت ہو جائے تو پھر سارے لوگوں کے سارے دعوے آپ کو ماننے پڑیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 61 قرآن ہر رمضان میں پڑھنا یا کسی ایک رمضان میں بھی ان کا 61 قرآن پڑھنا ہمارے پاس کسی صحیح سند سے نہیں پہنچا۔ کوئی صحیح سند ایسی دنیا میں ہمارے علم میں نہیں آئی۔ اگر کسی بھائی کے پاس ہو تو ہمیں اطلاع دے، ہم اس سند کو چیک کریں گے۔ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو سر آنکھوں پر ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم یہاں آپ کو فقہ حنفی کی ایک عبارت سناتے ہیں، الفتاوی الہندیہ، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، جو سینکڑوں علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے مل کر اور مشورہ کر کے ایک دستاویز ترتیب دی فقہ حنفی کی۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جلد 5 صفحہ 317 ہے جو ہمارے پاس نسخہ ہے، اس میں یہ لکھا افضل القراءۃ ان یتدبر فی معناہ، قراءت کا افضل پہلو ہے یا افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان معانی میں بھی تدبر و تفکر کرے۔ حتیٰ قیل، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کی طرف سے، بعض احناف بزرگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یکرہ ان یختم القرآن فی یوم واحد، ایک دن میں ایک قرآن مکمل کرنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی فقہ حنفی کے بزرگ اور علماء کا یہ کہنا ہے، بعض علماء کا، کہ ایک دن میں قرآن کریم کو ختم کر دینا یہ مکروہ ہے۔ جب ایک دن میں ایک قرآن کریم ختم کرنا مکروہ ہے تو پھر 3 قرآن کریم یا 2 قرآن کریم مکمل کرنا کس طرح وہ مستحب یا بہتر ہوگا؟ آگے ولا یختم فی اقل من 3 ایام تعظیما لہ، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے کم قرآن کریم ختم نہ کرے، یہ قرآن کریم کی تعظیم ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم کرتے ہوئے 3 دن سے کم میں قرآن پاک مکمل نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 3 دن سے کم میں مکمل کیا اس نے خدا نخواستہ قرآن کریم کی تعظیم نہیں کی۔ تو یہ بات فقہ حنفی میں لکھی ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری میں یعنی الفتاوی الہندیہ میں یہ بات درج ہے، جو سینکڑوں علماء کی کاوش ہے
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہر رمضان میں 61 قرآن اور ہر دن میں 2 سے زیادہ قرآن کریم پڑھتے تھے، 2 قرآن کریم اور پھر 1 پارہ پڑھتے تھے، تو یہ فقہ حنفی کے مطابق مکروہ کام کرتے تھے اور قرآن کریم کی تعظیم کے موافق یہ کام نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ فقہ حنفی کی عبارت ہے، ہمارے حنفی فقہا اور حنفی بھائی جانے اور فقہ حنفی کی یہ عبارت جانے، ہم اس عبارت کو درست نہیں مانتے، کیونکہ قرآن و سنت کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ 1 دن سے کم قرآن مکمل کرنا قرآن کریم کی تعظیم کے منافی ہے یا پھر مکروہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اہل علم کو بھی شاید غلطی لگی ہے وہ ایک حدیث سے استدلال کرنے میں، حالانکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے اس حوالے سے بھی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً یہ بات ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 60 یا 61 قرآن ایک مہینے میں پڑھنا رمضان مبارک میں ثابت نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد ابن حیان قال حدثنا ابراہیم ابن محمد ابن الحسن قال قال الربیع سمعت الشافعیہ۔ 3 واسطے ہیں درمیان میں، پہلا واسطہ ابو محمد بن حیان مشہور محدث ہیں، ابو الشیخ کے نام سے معروف ہیں، ابو الشیخ مشہور محدث ہیں، ابو محمد ابن حیان بالکل ثقہ ہیں، صاحب و تصانیف ہیں۔ دوسرے راوی ابراہیم بن محمد بن الحسن متویہ یا متویہ، مختلف ضبط اس کے ملے ہیں، تو ابراہیم بن محمد بن الحسن متویہ ثقہ امام ہیں، اور اگلے تیسرے راوی الربیع بن سلیمان جو امام شافعی کے شاگرد ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ثبوت، اسے کہتے ہیں کہ کسی بات کو ثابت کرنا۔ اگر آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ 61 قرآن پڑھتے تھے، تو آپ کو دلیل لانا ہوگی۔ ہم نے بتایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ وہ ایک مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے، 60 قرآن، یعنی رمضان مبارک میں ان کا یہ معمول تھا کہ دن رات میں 2 قرآن پاک مکمل کرتے رمضان میں، تو گویا 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں وہ 60 قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنت اختم فی رمضان 60 مرتن، میں قرآن کریم رمضان میں 60 مرتبہ مکمل کرتا تھا۔ تو اگر کوئی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بطور تلاوت، بطور قرات بار بار قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو یہ یقیناً مستحب عمل ہے، اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ثبوت کوئی نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ ایک سبق ہے ان بھائیوں کے لیے جو فضائل بیان کرتے ہیں، بیان کرنے چاہیے، لیکن فضائل ایسے ہوں جو پایہ ثبوت کو پہنچتے ہوں، جن کے پیچھے سند ہو، جن کے پیچھے ایک اعتماد آپ کر سکتے ہوں، جیسا کہ یہ سند ہے۔ آپ خود چیک کریں، ہمارے حنفی بھائی چیک کریں، ابو محمد بن حیان، امام ابو شیخ اصبہانی، ان کو دیکھیں، ثقہ امام ہیں، ابراہیم بن محمد بن الحسن کو دیکھیں، ثقہ ہیں، اور الربیع بن سلیمان کو دیکھیں، وہ بھی ثقہ ہیں، اور آگے امام شافعی ہیں، اور پیچھے سند شروع ہوتی جس امام نے بیان کی ہے وہ امام ابو نعیم اصبہانی مشہور ثقہ امام ہیں۔ تو اس طرح فضائل ثابت کیے جاتے ہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہے۔ احمد رضا خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا رب جعلنی والی دعا نماز میں پڑھنا ایسی روایت کوئی ہے اور وہ کیا ضعیف ہے؟ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا جو ہے قرآن کریم کی آیت بھی ہے، بطور دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز کے آخر میں تشہد جب ہم ختم کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، تو ان دعاؤں میں کیا یہ دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس بارے میں کوئی روایت ثابت ہے یا روایت ضعیف ہے؟ دیکھیے، ہمیں ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملی، ہو سکتا ہے ایسی کوئی روایت ہو لیکن ہمارے سامنے نہیں آئی کہ ہم اس کی سند چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، ہمیں نہیں ملی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثبوت کا اعتقاد رکھنا تو درست نہیں ہے جب تک ہمیں صحیح سند نہ مل جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی کوئی تعلیم دی ہے، نہ آپ نے اس کو پڑھا ہے تشہد میں، یعنی تشہد کے آخر میں۔ البتہ فقہ حنفی کی جو معروف کتاب ہے فتاوی عالمگیری الفتاوی الہندیہ، اس میں یہ بات درج ہے تشہد کے بیان میں کہ فَيُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ الْمُصَلِّي بَعْدَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بعض کتابوں تتار خانیہ وغیرہ میں یہ درج ہے کہ نمازی کے لیے نماز کے اذکار کرنے کے بعد، یعنی یہ جو تشہد کے بعد اذکار ہوتے ہیں ان کے بعد رب اجعلنی والی دعا پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے، مستحب تو آپ تب کہہ سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا آپ اسے مستحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جائز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ تشہد پڑھ لیں اور درود پڑھ لیں تو فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، انسان جو دعا چاہے اسے پسند کرتا ہے اسے منتخب کرے اور اللہ رب العزت سے کر لے۔ تو عام لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو مسنون دعائیں انہیں یاد ہیں وہ قرآنی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہوں وہ پڑھیں۔ جو عربی زبان پہ ماہر ہیں وہ عربی زبان میں بھی کوئی اور دعا کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ مسنون دعا ہی کا انتخاب کیا جائے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ جائز ضرور ہے کہ آپ رب اجعلنی پڑھیں یا کوئی اور دعا پڑھیں، تخصیص نہیں ہے۔ رب اجعلنی بھی ان دعاؤں میں شامل ہے جو پڑھنا جائز ہے، اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین یہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں جو حدیث میں جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے رب اجعلنی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مستحب ہے تو یہ بے ثبوت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فقہ حنفی میں ایسے ہی اپنی طرف سے یہ بات درج کر دی گئی کہ مستحب ہے۔ اگر مستحب ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہو، ہمارے سامنے بھی پیش کیا جائے۔ اگر اس کی سند ثابت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی اسے تسلیم کریں گے۔ بغیر سند کے باتوں کو دین میں مستحب بنا دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلا سوال عظمت اللہ محمدی صاحب نے کیا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا آپ جانتے ہیں اس وقت مجبوری کے حالات ہیں اور کاروبار بند ہیں، اس حالت میں مجبوری کے عالم میں سودی کاروبار کرنے والے آدمی سے تعاون قبول کر کے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اب جو سودی کاروبار کی صورت انہوں نے بتائی ہے اس کو ہم اگلے سوال میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سودی ہے یا نہیں۔ یہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کاروبار کرنے والے کا کاروبار واقعی سود پر مبنی ہے، اور تنگی اور تنگ دستی کے عالم میں اور بھوک سے مرتے ہوئے کوئی شخص اس سے تعاون لے لیتا ہے اور وہ خود تعاون کر دیتا ہے اس بندے کا، تو کیا ایسے سود والے بندے سے تعاون لے کر اس کو اپنے اوپر یا اہل خانہ کے اوپر خرچ کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں واقعی ملوث ہے تب بھی آپ اس سے کوئی چیز لے کر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے بجا طور پر اس پر استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اور حتیٰ کہ اپنے زمانہ نبوت میں بھی کفار، مشرکین، یہود سب کی دعوتیں قبول کی ہیں، سب سے کھانے کھائے ہیں، اور یہود اس وقت کے سب سے مشہور جو تھے سودی لوگ تھے، یعنی سود کا کاروبار انہی کے کنٹرول میں تھا سارا۔ اس دور کے سود کے چیمپئن آپ کہہ سکتے ہیں یہی لوگ تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعوت قبول کرتے وقت کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مال سود کا ہے تو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، کہ یا پھر یہ تمہارا مال سود کے علاوہ کسی اور سورس سے آیا ہے تو پھر میں کھاؤں گا۔ ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور صحیح بخاری وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور اس نے بکری کا گوشت بنایا اور اس میں زہر ملا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اس سے فوری نقصان نہیں ہوا اس زہر سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اس سے تکلیف محسوس کرتے رہے۔ آخری وقت میں آپ نے فرمایا میری رگیں اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس زہر کی وجہ سے بھی ہوئی۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہود جو ہیں، جو اس دور میں بھی سودی تھے، آج بھی ہیں،
سودی لوگوں سے دعوت قبول کی جا سکتی ہے، کھایا پیا جا سکتا ہے، انہیں بلایا جا سکتا ہے، ان کے پاس جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سودی شخص ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا کاروبار سود کا ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کے لیے جا سکتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ دوستی نبھانے اس کے پاس جا سکتے ہیں، اسے دعوت و تبلیغ کریں، یہ ایک موقع ہے اس کے پاس آنے جانے کا، تو آپ اللہ رب العزت کی طرف اسے بلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، سود سے اس کو بچنے کی دعوت دیں، آپ اس سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً ان ایام میں جب کہ بہت زیادہ تنگ دستی ہے، آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کاروبار بند ہے، آپ بھوکے مر جائیں گے، تو اس میں تو اگر بالفرض بھوکا مرتا ہو انسان تو کوئی حرام چیز بھی کھا سکتا ہے۔ تو اگر یہ بالفرض سود بھی ہو، واقعی وہ سودی شخص اس کا کاروبار 100% سود پہ ہو، تو تب عام حالات میں بھی آپ اسے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں بالاولیٰ آپ اسے تعاون قبول کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کا تعاون کرتا ہے آپ اس تعاون کو لیں اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کریں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی شخص جو بھی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا تو مال تو اللہ ہی کا ہے نا۔ ایک شخص اپنا حلال کا مال خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا اور دنیا آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک شخص حرام کماتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن مال تو اللہ ہی کا ہے نا۔ جو مال اس نے غلط طریقے سے بنایا تھا وہ مال کس کا تھا؟ اللہ کا تھا نا۔ اب وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا تو اللہ کا ہو گیا، وہ مال حرام تو نہیں نا، اس کے لیے حرام تھا۔ یہ ایسے ہی جیسا میرا مال کوئی چوری کر لیتا ہے، اب چوری کرنے والے کے لیے وہ مال حرام ہے، لیکن اگر وہ مال میرے پاس واپس آ جاتا ہے کسی طریقے سے تو میرے لیے تو حرام نہیں ہے نا، میرا ہی تھا، میرے لیے تو حلال ہی ہے۔ تو اللہ کا مال اگر کوئی حرام طریقے سے کماتا ہے تو حرام اس شخص کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے پاس واپس چلا جاتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، کسی فلاحی کام میں، تو وہ واپس اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کا مال ہے، جس کو ملے گا اس کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ اور اگلا سوال عظمت بھائی کا، عظمت اللہ محمدی بھائی کا، وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ وہ کہتے تھا کہ سودی کاروبار جو وہ شخص کر رہا ہے وہ کیا سودی کاروبار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نقد کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ادھار کاروبار پر رضامندی کر لیتا ہے۔ اب ادھار کاروبار کی صورت کیا ہے کہ بیچنے والا مال جو اس نے اپنی دکان پہ بیچنا ہے، وہ پیچھے جس سے اس نے لینا ہے، نقد تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ ادھار میں مال لیتا ہے۔ ادھار دینے والا اسے نقد 5 روپے والی چیز مہینہ ادھار پہ 7 روپے میں دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نقد یہ چیز لیں گے تو 5 روپے ہوگی، اور اگر آپ ادھار پہ مہینے بعد پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پر پیس آپ کو 7 روپے کی ملے گی۔ وہ شخص اس چیز کو لے لیتا ہے ادھار پہ 7 روپے طے کر کے کہ میں مہینے بعد 7 روپے پر پیس آپ کو دوں گا، تو وہ پھر ہر پیس کو، ہر چیز کو 8 روپے میں فروخت کرتا ہے، 1 روپے خود رکھ لیتا ہے اور مہینے بعد 7 روپے کے حساب سے ادھار دینے والے کو دے دیتا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ سودی ہے یا نہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کچھ شرائط ہیں جن کے ہوتے ہوئے نقد ادھار کا فرق کرنا جائز ہے۔ نقد ادھار کے فرق کو مطلقاً سود کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، مطلقاً حرام کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کی ایسی کوئی نص اور دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نقد ادھار میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں بعض اہل علم کی طرف سے، ان دلائل سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے اس پر ایک مفصل مقالہ لکھا ہے تقریباً 60 صفحات کا، اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ جو دلائل، خصوصاً ایک حدیث جو عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، کہ جو ایک سودے میں 2 قیمتیں مقرر کرتا ہے جو شخص، وہ یا تو کم قیمت لے گا یا پھر سود ہو جائے گا۔ اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی موقع پر دونوں قیمتیں بولتا ہے اور دونوں میں سے ایک طے نہیں ہو جاتی اور اسی پر مجلس ابہام پر برخاست ہو جاتی ہے، تو بالاتفاق جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں سب یہی مراد لیتے ہیں کہ اس حدیث میں ابہام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ابہام رکھنے کی صورت میں پھر اگر یہ اپنے سودے کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر کم قیمت لیں گے، زیادہ سود ہو جائے گی۔ ابہام کی وجہ سے
اگر ایک چیز کی قیمت نقد اور ادھار بتا کر اسی مجلس میں طے کر لی جائے، وہ کہے کہ نقد اتنے کی ہے، ادھار اتنے کی ہے، اور خریدنے والا کہے کہ میں تو نقد لیتا ہوں، یہ پیسے لو، یا میں ادھار لوں گا، میں اتنی دیر بعد 6 مہینے، سال بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد آپ کو پیسے دوں گا، اور یہ چیز طے ہو جائے کہ وہ نقد خرید و فروخت کر رہے ہیں یا ادھار کر رہے ہیں، تو فلا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی بات امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی جامع ترمذی میں اسی حدیث کے تحت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 لوگ ایسی بے کریں کہ نقد اتنے کی، ادھار اتنے کی، اور اسی پہ وہ دونوں بات ختم کر دیں اور بے پکی کر لیں، تو ابہام پر بے پکی ہوگی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسے ختم کرنا ہوگا یا کم قیمت پر طے کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اسی مجلس میں وہ بات طے کر کے اٹھیں کہ وہ نقد پر سودا کر رہے ہیں یا ادھار پر سودا کر رہے ہیں۔ اگر وہ طے کر لیں کہ ادھار میں ہم نے اتنے کی یہ چیز لینی دینی ہے، تو فلا باس بھی، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ دیگر ائمہ دین کی بھی یہی رائے ہے، وہ ائمہ دین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نقد ادھار میں سے ایک قیمت طے ہونے کے بعد اسے حرام کہے یا سود کہے یا اس حدیث کو اس پر فٹ کرے۔ اس حدیث کا مطلب میں ذرا آپ کو پھر آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کی لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کی دینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1500 کی دینی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے 500 کی لینی ہے، وہ کہتا ہے چلو 1400 دے دو، آپ کہتے ہیں میں نے 600 کی لینی ہے، وہ کہتا ہے چلو 1300 دے دو، آپ کہتے ہیں میں نے 700 کی لینی ہے۔ چلتے چلتے 7-8 بولیاں لگانے کے بعد، 7-8 قیمتیں دونوں طرف سے بتانے کے بعد یہ چیز 1000 روپے میں طے ہو جاتی دونوں کی طرف سے، کہ وہ کہتا ہے میں 1000 میں بیچتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں 1000 میں لیتا ہوں۔ ایک بے میں کتنی قیمتیں ہوئیں؟ ظاہر ہے ایک ہی قیمت ہوئی، 1000 روپے جو آپ نے طے کی ہے۔ باقی اگر 2 قیمتیں جائز نہیں تو پھر 5-7 کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ پھر تو بھاؤ تاؤ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک قیمت رکھو جو طے کرنی ہے، آپ نے طے ایک قیمت کرو، اس سے پہلے لین دین بھاؤ تاؤ کرنے میں آپ 100 قیمتیں لگائیں یا 1000 لگائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص آپ کو آواز دے کے کہتا ہے کہ میں نے 1500 کہا تھا، آپ 800 کہتے ہیں، 1000 میں لینی ہے تو لے لو، آپ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1000 سے کم میں نہیں دوں گا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں، آپ چلنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے 900 میں لے لیں، اور آپ 900 میں لے لیتے ہیں، حالانکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں 1000 سے کم میں نہیں دوں گا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں بیچ دیتا ہوں، 900 میں بھی مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری قیمتیں نہیں ہیں، یہ بولیاں ہیں۔ قیمت تو وہ ہے جو 1000 روپے آپ کی طے ہوئی ہے یا 900 روپے یا جو بھی طے ہوئی ہے، اسے قیمت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نقد ادھار کے فرق کی بات ہوگی اور نقد یا ادھار کو طے کر لیا جائے گا، تو پھر 2 قیمتیں نہیں بلکہ ایک ہی قیمت ہوگی۔ مفصل اگر آپ اس بارے میں چاہتے ہیں پڑھنا تو آپ ہمارا وہ مضمون قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت اس کو ضرور پڑھیں، اس کو غور سے پڑھیں، سارے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کا مناقشہ بھی الحمدللہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ سودی نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے پاس مال اپنا ہے، جو بیچ رہا ہے، مال اس کی ملکیت میں ہے، اور آپ لے رہے ہیں اور آپ طے کر رہے ہیں کہ میں اتنے مہینوں میں، اتنے دنوں میں، اتنے پیسے، اتنی چیز کی ادا کروں گا، تو فلا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور جمہور علماء، شروع سے تو صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین میں تو اتفاق رہا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس معاملے کو سودی کہتا ہو۔ اگر کسی نے کہا تو ائمہ دین نے اس کا رد کر دیا۔ آج کے دور میں کچھ اختلاف زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جمہور علماء اور کبار علماء اب بھی اس طرف ہیں کہ نقد ادھار کا فرق ان شرطوں کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ اگر آپ طے کر لیتے ہیں، مدت بھی طے کر لیتے ہیں، چیز کی قیمت بھی طے کر لیتے ہیں اور چیز کی مقدار بھی طے کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو کسی سے مال ادھار لیتا ہے، ادھار دینے والے کے پاس مال اپنا ہے، وہ اگلے کو ادھار دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھار میں مہینے بھر پیسے لوں گا تو میں 5 کی بجائے 7 روپے لوں گا، تو آپ اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہینے بعد میں پیسے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال انجینئر ارشد جمالی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی راوی کی توثیق ثابت ہونے کے لیے اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ معلوم ہونا لازمی ہے؟ یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یہ معلوم ہونا لازمی ہے کسی راوی کی توثیق کے لیے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔
ائمہ دین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا فلاں راوی کی توثیق تب ثابت ہوگی جب اس کی پیدائش اور اس کی وفات، اس کی ڈیٹ یا اس کی تاریخ معلوم ہوگی۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جن کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش وہ معلوم نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک سال کا تو عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، اس سال فوت ہوا یا اس سال فوت ہوا، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 سے لے کر 10 سال تک اتنے عرصے میں فوت ہوا، یعنی 5 سال 10 سال کا بھی بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس سے راوی کی توثیق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، راوی کا طبقہ ضرور طے کرنا ہوتا ہے، استادوں شاگردوں میں اس راوی کو طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے کہ نہیں، روایت کے اتصال یا انقطاع کے حوالے سے۔ تو اس کے اور بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد وغیرہ، کس دور میں اس کے استاد نے اسے پڑھایا، جس استاد سے پڑھا ہے اس استاد کا دور کون سا ہے، اور اس کے کون کون سے شاگرد اس سے کس دور میں، ان ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو راوی کی توثیق تو کسی محدث، کسی معتبر محدث کے ثقہ کہنے سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک معتبر محدث جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین وغیرہ معتبر محدثین، ان میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ راوی ثقہ ہے تو اس کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کا معلوم ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے راوی ہیں، بے شمار ہیں جن کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات طے نہیں ہے کہ کون سی ہے، لیکن وہ ثقہ ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات معلوم ہی نہیں ہے، یا اس میں بڑا اختلاف ہے، اس کے باوجود ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کراچی سے، وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح ثابت ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں اہل علم مختلف ہیں، ان کی رائے مختلف ہے، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں ان کا حکم مختلف ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں۔ لیکن ہماری تحقیق میں سنن ابی داؤد کی 1297 نمبر حدیث، اس کی سند حسن ہے، قابل حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتانا ثابت ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا، اس حدیث کی روح سے اس کا طریقہ بھی ہم مختصراً بتا دیتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، آپ کو میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے میری ایک آفر ہے، ایک آپ اسے قبول کریں۔ تو 10 جو ہے نا وہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے، اس میں 10 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان 4 رکعتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، قیام میں جب آپ قرات مکمل کر چکے ہیں تو 15 دفعہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ قیام میں 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 2 سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اگلی رکعت میں اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ۔ یہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 دفعہ بن جائے گا۔ 75 دفعہ یہ تسبیح آپ نے ایک رکعت میں پوری کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں اٹھتے وقت، اور اسی طرح چوتھی رکعت میں اٹھتے وقت سجدے کے بعد آرام سے بیٹھ کر اٹھنا ہے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے، نماز تسبیح سے بھی، کہ اگر یہاں بیٹھنا مسنون نہ ہوتا تو اس بیٹھنے میں اذکار کیوں بتائے جاتے کہ 10 دفعہ آپ نے یہ کہہ کر اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جو جلسہ استراحت اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر آپ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھی جا سکی آپ سے تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، تو جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن میں خاص کر کے، یہ رمضان المبارک میں اس کو خاص کر کے
اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے یا جمعہ کے دن خاص ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن اسے رمضان کے ساتھ خاص نہ سمجھے، اور اسی طرح کسی دن کے ساتھ خاص نہ سمجھے، بلکہ رمضان اور غیر رمضان میں کسی بھی دن جب اس کے پاس وقت ہو تو نماز تسبیح ادا کر لے، اسے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پہلے اور آخری سارے گناہ، قدیم اور جدید سارے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے اور غلطی سے سرزد ہوئے سارے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ، اور مخفی اور علانیہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت آپ کے اس صلاۃ تسبیح کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس کئی بھائیوں کی طرف سے آیا ہے۔ شرجیل توحید بھائی ہیں، ان کا بھی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مزدور ہے اور بہت محنت کا کام کرتا ہے تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے محترم بھائی شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب کی طرف سے بھی یہ سوال ہے۔ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت مزدوری، بھٹوں پر کام کرنے والے اور اس طرح جو سخت کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ جو سڑکیں بنانے والے مزدور ہیں، سخت گرمی میں کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح ابو الحسین میر ابراہیم السلفی بھائی جو کشمیر سے ہیں وہ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اگر فصل اور دیگر ثمرات تیار ہوں، جس طرح گندم ہے ابھی آج کے دنوں میں، تو گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی گندم کاٹنی ہے تو روزہ چھوڑیں اور فدیہ دے دیں، اور فصل کاٹیں اور فدیہ دے دیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مزدوری کرنے والے کو روزہ رکھنا ضروری نہیں، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ کیا یہ قول صحیح ہے؟ وہ دلیل میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بالکل اسی طرح کا مغالطہ جو غامدی صاحب نے دیا کہ پیپروں کے دنوں میں جو طالب علم ہیں انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ روزے چھوڑ دیں، بعد میں کسی مہینے میں رکھ لیں۔ تو یہ بہت بڑی خطا ہے اور بہت انتہائی خطرناک اور خلاف قرآن و سنت یہ فتویٰ ہے کہ مشقت ہو، جس کو بھی مشقت ہو وہ روزہ چھوڑ دے۔ دیکھیے قرآن کریم نے مشقت کے لیے روزہ چھوڑنے کا قطعاً کوئی بھی کسی بھی جگہ اس کا کوئی ثبوت نہیں رکھا اور نہ اس کی کوئی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم نے جو بتایا ہے، دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی فعدۃ من ایام اخر، کہ باقی دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لیں گے۔ وہ کہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اپنے روزے کی قضائی دے سکتا ہے۔ اگر مشقت والے یا محنت کرنے والے لوگ بھی ہوتے تو وما کان ربک نسیا، اللہ رب العزت بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ما کان وما یکون کا علم ہے۔ آج کل جو سخت مزدوری ہو رہی وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے، جو اس دور میں سخت مزدوریاں ہوتی تھیں وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سخت مزدوریاں کرنے والے، سارا دن ہل چلانے والے، زمینوں پہ کام کرنے والے اور جانوروں کو چرانے والے، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی موجود تھے، اور اس بات کے شواہد بہت کثرت سے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے نماز لمبی کر دی، عشاء کی نماز میں لمبی قرات کر دی، تو ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا صحابی، اس نے نماز توڑ دی لمبی قرات سے، تھک کر تنگ آ کر، اور اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ اس کے بارے میں جب شکایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس صحابی کو غلط کہنے کے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی کہ معاذ آپ لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنے، جب آپ فرضی نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر آپ تھوڑی اور چھوٹی قرات کیا کریں، کیونکہ آپ کی ابتدا میں تندرست اور بیمار ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کام کاج والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو کسی کام پہ جانا ہے وہ بھی ہوتے ہیں، جو کام کاج کر کے تھکے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اور وہاں الفاظ کیا ہیں صحابی کے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عذر بتایا کہ اللہ کے رسول میں نماز کیوں چھوڑ کر چلا گیا، میں نے نماز توڑ کر اپنی کیوں پڑھ لی اور گھر چلا گیا، اور اس میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول ہم تو جانوروں میں مویشیوں والے ہیں، سارا دن کام کر کے ہماری تو بری حالت ہوئی ہوتی ہے، ہم اس وقت اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت کام کاج کرنے والے اور مشقت سے بھرپور مزدوری کرنے والے صحابہ کرام میں بھی موجود تھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ کسی صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم تو گرمیوں میں روزے آ گئے ہیں اور سخت گرمیوں میں کھجوریں بھی پکتی ہیں اور ہمیں پھل اتارنا ہے، اس کو پھر ہم نے خشک کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے آگے سیل کرنا ہے، بیچنا ہے، تو ہمیں رخصت دیں۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی سخت مزدوری نہیں تھی؟ آج زیادہ سخت مزدوری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، تو یہ اللہ رب العزت نے سفر والوں کے لیے اور مرض والوں کے لیے کہا ہے کہ سفر اور مرض جو ہے اللہ رب العزت تم سے اپنی خاص رحمت سے ان حالات میں روزے کو موقوف کر دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو اور بعد میں روزہ رکھ لو۔ قرآن کریم کی آیات اگر آپ پڑھیں نا سورہ بقرہ میں، تو پے در پے 2 آیات میں اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان کی ہے۔ پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اللہ رب العزت نے، جس آیت میں یہ تھا نا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں روزے رکھو، جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ لیکن دوسری آیت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس پر اجماع امت کا اتفاق ہے، کسی کو 2 رائے نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بھی پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دے کر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو اسے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے لیے فرض ہے اس پر روزہ رکھے۔ ہاں جو مستثنیٰ ہے وہ کون ہے؟ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے مریض اور مسافر کو رخصت دے کر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ آسانی اور تنگی اللہ رب العزت نے جو بتائی ہے کہ آسانی دینا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ وہ مسافر اور مریض کے بارے میں آسانی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ باقی مشقت کی آپ بات کرتے ہیں تو سخت مزدوری کرنے والے کو مشقت ہوتی ہے، عام لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ کیا سخت گرمی میں، سخت لو کے موسم میں ایک عام انسان کو کیا تلخی اور تنگی نہیں ہوتی؟ اس کے ہونٹ خشک نہیں ہو رہے ہوتے پیاس کی وجہ سے؟ کیا اس کو مشقت نہیں لگ رہی ہوتی؟ تو کیا وہ سارے روزہ کھول دیں پھر؟ یعنی سخت گرمیوں میں جن کے ہاں روزے ہیں وہ سارے چھٹی کر لیں اور سردیوں میں بعد میں رکھتے رہیں؟ یہ کہاں کی فقہ ہے؟ یہ انتہائی یعنی غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام تو صبر کی تلقین کرتا ہے، روزے کی حالت میں بھی انسان کو اللہ رب العزت صبر سکھاتا ہے۔ وہ صبر کیسے آئے گا؟ جب مشقت اور مصیبت کو، تنگی کو وہ برداشت کرے گا اللہ رب العزت کی خاطر، تب ہی تو اس کو صبر آئے گا، تب ہی تو اس میں تقوی پیدا ہوگا۔ یہی تو اللہ رب العزت سکھانا چاہتے ہیں انسانوں کو۔ اور اگر آپ نے مشقت جب بھی آئی اور آپ نے روزہ چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے رمضان المبارک کو کیا نبھایا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کی خاطر کیا قربانی دی ہے؟ کتنی احادیث ہیں واضح طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ رب العزت کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ واکلہ وشرابہ من اجلی، یہ بندے کو میں روزے کی جزا خود دوں گا۔ کیوں؟ اتنی مہربانی اس عمل کی وجہ سے کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خاطر ہم یہ پیاس اور بھوک برداشت کرتے ہیں۔ اگر جب بھی مشقت ہو تو روزہ چھوڑ دینا ہے تو پھر پیاس اور بھوک کہاں برداشت کی؟ اب آگے آتے ہیں ہم دوسرے نقطے کی طرف۔ اسلام ایسا کوئی غیر عقلی یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں غیر معقول مذہب نہیں ہے کہ جس میں ایسی تنگی ہو جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا روزہ رکھے گا، روزہ چھوڑنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے روزہ نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ سردیوں میں بھی کوئی مزدوری نہیں کر سکتا سر؟ یہ اب آپ ترغیب دلانی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ لوگ مزدوری بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ ہم بھی بچپن سے ہمارے علماء جو ہے بڑے بڑے واقعات سناتے ہوتے تھے نا، وہ جناب
ایک بڑا مزدور سی جی مزدوری کر رہا سی جناب، ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا، اس کو کہا پانی پی لے، اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنے ہے مزدور دکھاؤ منو، جھوٹے ہو، ہم بھی بڑا خوش ہوتے تھے۔ آپ مزدور لے آئے جو پورا دن مزدوری کرتا ہو اور وہ قرآن پہ حلف لگ کے کہے کہ جی مجھے ایمان کی موت نہ آئے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، بتائے وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مزدور روزہ نہیں رکھتا، یہ کہانیاں کروا رہے ہیں آپ کو، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب بہت زیادہ گرمی کے موسم میں، بہت زیادہ گرمی کے موسم میں، سخت لو کے موسم میں روزہ رکھ کر باہر جا کر محنت مزدوریاں کرتے رہے کھیتوں میں، وہاں بڑی بڑی فصلوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاید جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ کماد گنے جیسی فصل ہے، گرمی جب سخت ہو اور ہوا بھی نہ چل رہی ہو، لو پڑ رہی ہو، تو وہاں ایسی فصلوں میں داخل ہونا بھی یہ خطرے کا سبب ہوتا ہے، انسان کو وہاں سانس ہی نہیں آتا۔ تو اتنی محنت اور مشقت روزے کی حالت میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کی ہوئی ہے اور روزے کو بھی نبھایا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہو، یا پھر ہمارے سامنے ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے روزہ توڑ دیا ہو۔ اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، نبھانے کی توفیق دیتا ہے۔ ابھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے رمضان اور اس سے پچھلے رمضان ہمیں جامعہ جانا ہوتا تھا، گھر سے دور تھا، تو سخت لو میں جانا آنا، دن میں 4 دفعہ جانا آنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ گئے، گرمی میں آئے، پھر گئے، پھر آئے، اور راستے میں اتنی بری حالت ہو جاتی تھی کہ متلی کی کیفیت ہو جاتی تھی منہ کے خشک ہونے کی وجہ سے۔ تو مشقت تو ہمیں بھی ہوتی تھی، حالانکہ ہم مزدوری نہیں کر رہے ہوتے تھے، صرف جا آ رہے ہوتے تھے، تو لیکن اللہ رب العزت ہمت دیتا ہے۔ تو کیا مشقت میں ایک انسان روزہ چھوڑ دے؟ روزہ نہیں چھوڑنا اس نے، اللہ رب العزت ہمت دے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مزدوری کرتے ہوئے، سخت مزدوری کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اس سے ناقابل برداشت ہو جائے کام، وہ مثال کے طور پر بے ہوش ہونے لگتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا بندے کہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے کام۔ تو جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس سے کام، اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے۔ جب تک اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے بس میں یہ کام نہیں رہا، وہ گرنے لگتا ہے، بیمار ہو جائے گا، روزہ چھوڑ دے گا، پھر وہ پانی پی لے، پھر وہ دوائی کھا لے، پھر وہ اپنا کام بھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر سکتا ہے، کرے گا، اس وقت وہ بیمار ہو جائے گا۔ جب انسان ناقابل برداشت ہو جائے اس سے، وہ بیمار کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان روزہ رکھے ہی نہ؟ ہو سکتا ہے کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ دن ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے پاس بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس دن میں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا اور وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ دن بہت ٹھنڈا ہے اور انسان کو کوئی بھی مشقت نہیں ہوئی۔ اب انسان روزہ ہی نہ رکھے، اگلے دن ہو سکتا ہے دن نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو توفیق اور طاقت ملتی ہے، کیا آپ اللہ رب العزت کی قدرت سے نا امید ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت طاقت اور قوت اور ہمت نہیں دے گا کسی بندے کو اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک انسان باوجود کوشش اور محنت کے اس وقت لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے اور روزے کو نبھا نہیں پا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اسے رخصت دے دیں گے۔ لہٰذا شروع سے ہی کہہ دینا کہ آپ کو جناب مزدور سارے روزہ چھوڑ دیں، محنت مشقت کرنے والے سارے روزہ چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فدیے کا تصور منسوخ ہو چکا ہے، صرف دائمی بیمار اور بوڑھے کے لیے اور حاملہ اور مرضعہ کے لیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے بس وہی ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے فدیے کا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کوئی فدیہ دے کر اپنے روزے کو معاف نہیں کروا سکتا۔ اگر وہ بیمار بھی ہے تب بھی بعد میں روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ہاں، دائمی بیمار یا بوڑھے یا حاملہ مرضعہ کے بارے میں نصوص موجود ہیں، وہ ان نصوص کی روشنی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ محنت مزدوری اور مشقت کرنے والے لوگ روزہ رکھیں گے، روزہ نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر بالفرض اللہ رب العزت کو ایسا منظور ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں محنت مزدوری کرتے ہوئے وہ بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں اور ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے،
پھر اللہ رب العزت نے بیمار کی کیٹیگری میں انہیں شامل کر دیا ہے، وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلا سوال ملک عثمان صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی وفات کے بعد اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ختم کر دیا گیا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں، کسی معتبر کیا کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی نہیں آیا ہے، یعنی کسی جھوٹی سچی سند، کسی سند کے ساتھ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، تفسیر رازی میں علامہ رازی نے اس بات کو ذکر کیا ہے بغیر سند کے، ایسے اڑتی اڑتی کہیں سے انہوں نے اٹھائی اور آگے نقل کر دی تفسیر میں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی قبر کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کو عذاب دے رہے تھے، ایک میت کو عذاب دے رہے تھے۔ اچھا، وہ گزر گئے، جب اپنا کام کر کے واپس آئے، پھر اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اب رحمت کے فرشتے وہ وہاں کھڑے ہیں اور اس شخص کو آسائشیں اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو وہ اس سے بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ابھی میں گزرا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور اب اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ان پر اس معاملے کو کھولے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گناہ گار تھا، جب سے مرا تھا میرے عذاب میں جکڑا ہوا تھا، لیکن یہ جب فوت ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، یعنی اس کی وفات کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس بیوی نے اس بچے کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، پھر اس نے اسے علماء کے پاس چھوڑ دیا، پھر علماء نے اس کو پڑھایا، معلم نے، استاذ نے اس کو بسم اللہ پڑھایا۔ تو جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس واقعے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو عذاب دوں جس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی۔ واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے اور کئی لوگ سن کر روتے بھی ہوں گے، محظوظ ہوتے ہوں گے، لیکن اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یقین جانیے کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما ہوا ہی نہیں، اس کی کوئی سند، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اور علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے یہ واقعہ منقول ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے ذکر کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بذریعہ وحی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر علامہ رازی تک کیسے پہنچا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے۔ قرآن کریم کوئی بچہ پڑھتا ہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اس کے بارے میں نصوص موجود ہیں، لیکن ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا اور پھر اس کو ثواب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العزت سے، اللہ نے بتایا یہ شخص، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو میں نے اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کے والد کو معاف کر دیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خطباء کو کچھ ہوش کرنی چاہیے، ایسے جھوٹے واقعات سنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں گے۔ دین اللہ رب العزت کا جھوٹ کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن و سنت، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بہت کافی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔